ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حزب البحر والی ویڈیو کے اوپر ایک ساتھی نے کمنٹ کیا تھا کہ ہر مشکل کام کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو جی، میں نے آپ کو حزب البحر کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو اعمال ہے وہ سنت اعمال کو لازم پکڑیں، کیوں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ بھئی میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت کو بالکل کم سمجھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو میری مٹی ہوئی سنت کو جو میری مردہ سنت کو، یا جو میری ناپید سنت کو، یا جو میری سنت زمانے سے غائب ہو چکی تھی اس سنت کو، جو ترجمہ آپ کر لیں، اس سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مسواک کی سنت کو لے لے۔ اب یہ مسواک اگرچہ ہم دیکھیں تو ایک بالکل کمزور عمل لگتا ہے، لیکن یہ اتنی بھاری سنت ہے کہ 100 مجربات اولیاء سے افضل ہے۔ تو یہ حزب جس کے بارے میں آپ کو میں بتایا تھا، یہ حزب البحر، جس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی منزل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو زبانی یاد کراؤ، اسی طرح شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس حزب کے بارے میں فرمایا احفظوا لاولادکم ھذا البحر، کہ اپنی اولاد کو اس بحر کو زبانی یاد کرو، یہ ایسی ایک بحر، یہ دعا ایسی ایک مجرب ہے۔ تو اس دعا کے پڑھنے والے عامل کو اللہ تعالی ہر طرح سے حفاظت میں اور امن میں رکھتے ہیں، شیاطینی وار سے، دشمنی اگر کسی کی ہو اس کو اس کے دشمنوں سے، اس کی جو حاجات ہو اس سے اس کو پورا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے گول دائرے میں اس کو محفوظ فرماتے ہیں اور اپنی ماورائی مخلوق کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے حجاج بن یوسف کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً بلایا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مارنا چاہا، لیکن ان کو ہاتھ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے حجاج، آپ نے آج تک اپنے دربار میں آنے والے اپنے مخالف کو چھوڑا نہیں ہے، تو آج آپ نے اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو حجاج کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے میں نے اتنے بڑے 2 شیر دیکھے کہ اگر میں اس کو مارتا تو قریب تھا کہ وہ مجھے کھا جاتے، اس وجہ سے میں نے اس سے ہاتھ ہٹا لیے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس جو صحابی رسول عمل کرتا ہے، جو دعا پڑھتا تھا، جس کو دعائے انس بھی کہتے ہیں، وہ ان کا معمول تھا، تو ان کی برکت سے ان کی حفاظت ہوئی۔ اسی طرح اس حزب کی برکت سے، اس حزب کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے ہر برائی سے، ہر شیطانی آفات سے، ہر بلیات سے، اور اس کی جائز مرادوں کو پوری فرماتا ہے۔ مالی ضرورتیں ہوں یا مایوسی چھا گئی ہو، اس حزب کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ اور ہمارے مشائخ میں یہ حزب تواتر کے ساتھ عملاً معمولات میں رہا ہے۔ میں نے اپنی اس پہلی ویڈیو میں کہا اس حزب کو اتنا کمزور مت سمجھیں، کیونکہ یہ حزب شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اقصی فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے پورا حزب لیا ہے۔ تو یہ اس کی ایک ایک کلمہ، اس کی ایک ایک دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں بہت برکات ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات سخت حاجت پیش آنے کی، مشکل مسئلہ پیش آنے کی، تو یہ حزب اس میں اکثیر ہے، اور یہ حزب اس میں کام کرتا ہے کہ ہر مشکلات سے آپ کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر اور اس حزب کا معمول رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر مشکل سے مشکل مسئلہ آپ کا حل فرما دے گا، اور یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، کیونکہ اصل ہے یقین کامل۔ اگر یقین آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سوراخ فرمائیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کا قدردان ہے، اور جو محنت وہ کرتا ہے جس نیت سے، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے دار و مدار ہے۔ آپ اس کو جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔